مشاہد حسین صاحب بڑے معتبر نام ہے، لیکن پریزیڈنٹ بننے کے لیے انہیں الیکشن جیتنا، میں لفظ الیکشن پہ بار بار زور دے رہا ہوں، اگر کوئی طریقہ ہوتا تھا مجھے نہیں، اس کا جیتنا ضروری ہے۔ صدر یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں جاتی عمرہ، آج سے میں صدر ہوں تو آپ صدر پاکستان بن جائے، ساری اسمبلیاں ووٹ دیں گی نا، ووٹ دیں گی تو کیا پہلے تو دیکھنا ہے الیکشن شفاف ہوتے ہیں، الیکشن میں جو امیدوار ہیں انہیں جو ووٹ ڈالا جاتا ہے اور جو ووٹر ہے جو ووٹ ڈالتا ہے اس کا گنتا جاتا ہے، اس کے بعد صدر بنے گے نا۔ ابھی تو مجھے سمجھ نہیں پیا کہ دیکھیں پنجابی کی ایک مثال ہے، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پنڈ بسیا نہیں تو لٹیرے پہلے آ گئے۔ تو بھائی آپ کو صدر یا وزیر اعظم بنانے کے لیے مطلوبہ تعداد اسمبلیوں میں چاہیے ہوتی ہے، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ نہیں بھٹی صاحب، جب آنے سے پہلے یہ مسلم لیگ نون کے زعماء یہ کہتے تھے نا جی کہ سب کلیئر، سب انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں، تو ہوا تو ویسے ہی ہے۔ مطلب اتنی پریڈکشن اور اتنی جو میں سمجھتا ہوں سوچ کی کلیئرٹی ہے ان کے اندر کہ معاملات کو فیوچر تک دیکھ رہے ہیں۔ قاضی صاحب آپ ایسے تھوڑا جیسے شاید سیریس نہ لیں، میں تو مریم صاحب کے ویژن کا قائل ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا جب نواز شریف آئے گا زیرو رسک ہوگا، وہ الیکشن لڑے گا، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا، انہوں نے صدر بنا دیا، چلو دونوں عہدے ہی رکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے، اگر ایک جگہ فٹنگ ہے تو دونوں عہدے لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے۔ آئین میں ہے بھی تو آئین میں تو 90 دن الیکشن تھے، وہ نہیں کرائے۔ انہوں نے کہا تھا عمران خان اندر ہوگا، عمران خان اندر ہے، اس کے پاس بلہ نہیں ہوگا، بلہ نہیں ہے، اس نے کہا اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیے گا، نہیں لڑنے جائے گا۔ تو میرا خیال ہے اگر خواہشات پہ یا ضد پہ یا انا پہ یا بغض پہ فیصلے ہونے ہیں تو پھر ہر طاقتور کی مرضی کا ہی فیصلہ ہوگا، پھر اس میں کون تو کون۔ نہیں لیکن بھٹی صاحب، ہمیں ایک کنسنسس تو ہمارا ہے نا کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے، کیونکہ مختلف نیشنلٹیز رہتی ہیں، مختلف صوبے ہیں، ملک تو ایک ہی ہے، مگر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اب میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں نا میں اب بات نہیں کرتا، آج میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ ان سب کو عوام نے نااہل کر دیا ہے، جہاں سے مرضی سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، باہر نہیں نکل رہے، جلسہ نہیں کر پا رہے۔ بھٹی صاحب مجھے بتائیں نا کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ایک عوام نے نااہل کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ قاضی صاحب یہ آپ 100% زمینی حقائق کے لحاظ سے سچ کہہ رہے ہیں، عوام میں نہیں جا سکتے، لیکن ایک صدر کی شیروانی پہننا ہے، دوسرے صاحب آ کے کہتے ہیں ان کو وزیر اعظم بھی بنا دو، صدر بھی بنا دو، صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دو، تو یہ کیا چیز ہے؟ خواہشات کے تابع ہوتی ہیں یا الیکشن کا کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے لیول بھٹی صاحب چھوڑ دیں، فیکٹس کیا ہے قاضی صاحب؟ فیکٹس کیا ہے بھٹی صاحب؟ جو ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ جب یہ گلوبلائز ہو جائے گا سلسلہ تو سارے گندے کپڑے چوک میں دھویا کریں گے، اور جو ہے اسٹیٹ جو ہے خدا نخواستہ خاکم بدن متروک ہوتی چلی جائے گی۔ چار ڈالے بھرو، وٹے مارو، جا کے پتھر مارو، اپنا اس پہ نیب پہ جا کے پتھر مارو، سپریم کورٹ پہ چڑھ جاؤ، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کیا پلے رہ گیا آپ کے؟ قاضی صاحب 9 مئی کا واقعہ تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی صورت نہیں، بالکل نہیں، -1% ہمارے بچے ہیں یار، نہیں فوجی، لیکن فوجی تو ہمارے ہی بچے ہیں نا، ہماری فوج ہے نا۔ اس وقت وہ آرمی چیف تھے، اس کا جہاز نہ اترنے دو، سپریم کورٹ پہ حملہ کر لو، وہ کوئی جرم نہیں۔ اور نیب کو جب مریم صاحبہ کو بلایا تھا، وہ پتھر لے کر گئی تھی، وہ کیس کا ہے، وہ بھی جھوٹے ثابت کرو نا، سب جھوٹے ہیں، کوئی جی وہ پتھر نہیں، اس میں پھول تھے، نیب والوں کے اندر انہوں نے مینا بچھایا تھا دودھ کا، وہ نہا رہے تھے، وہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ یہ کل میرا ایک پتہ نہیں کیوں انہوں نے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ایک چیز وائرل کی ہوئی ہے، لیکن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کسی اور چینل میں تھا۔ میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک شارٹ سنواتا ہوں۔ مہتاب عباسی صاحب بڑے معتدل آدمی ہیں، اور صاحب میری سبمیشن میں آپ کو اس کا مطلب ہے ہاں سپریم کورٹ پہ حملے کرنے جائز ہے، پی ڈی ایم تقریر میں جائز ہے، نیب کے دفتر پہ حملہ کرنا، پتھراؤ کرنا، جسے ساری دنیا نے میڈیا پہ دکھایا، وہ کیس سارے ہی گم ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ بھٹی صاحب گم بس کر دیے جاتے ہیں، پھر باہر نکال لیے جاتے ہیں، مگر میں مہتاب عباسی صاحب کچھ خاص بات کر رہے ہیں، وہ سنواتا ہوں آپ کو، پھر آپ کا ٹیک لیتا ہوں۔ مہتاب عباسی بڑے لائل پی ایم ایل این کے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چور دروازے کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب دیکھیں، چور دروازہ استعمال کرنا بری بات نہیں، چوری کرنا بادی نظر میں جو حالات ہیں بری بات نہیں، قانون توڑنا، آئین توڑنا بری بات نہیں۔ آپ کسی طاقتور کے پیادے نہیں ہیں تو یہ آپ کا ظلم ہے۔ یہ انہوں نے کہا کئی فیکٹر استعمال ہو چکے ہیں، نواز شریف تو خود ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ مریم صاحبہ ایک بہرحال تنومند آواز کے طور پر آئی ہیں،
دیکھیں بٹی صاحب آپ ان سے نظریاتی طور پر خالی اختلاف کریں، مریم لیکن میں یہ صاحبہ کہتا تو ہوں میری فیورٹ لیڈر ہے، میں اچھا میاں صاحب کے بعد اور کون ہے جو لیڈر وہاں لگتا ہے؟ نہیں مریم صاحبہ سے لیڈرشپ شروع ہوتی ہے، یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم تو ویسے ایک ہسٹری میں ایک نام ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ نہیں بٹی صاحب میں اتنا لمبا نہیں کھینچ رہا، لیکن میں کھینچ رہا ہوں نا یار، خواہشوں میں کیا حرج ہے، خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے، جھوٹ بولنے کو پابندی ہے۔ کل پرسوں 9 منٹ کی ڈاکومنٹری ہر ٹی وی پہ چلی، انبلیویبل، اور اس کو میں نے بعد میں 25 دفعہ دیکھا، 1001 کٹ تھے اس میں۔ تو لہذا پاکستان میں جھوٹ بولنا، کرپشن کرنا، یہ کوئی برادری نہیں۔ میں مریم صاحب کا قائل ہو گیا ہوں بھائی، کہ ایک طرف ڈان لیک آتی تھی تو کچھ لوگ سائڈ پہ ہوتے تھے، ایک دفعہ پوری مشینری نگران حکومت کی مبینہ طور پہ اقتدار میں لانے کی خواہش مند ہے۔ گو کہ عوام رکاوٹ ہے، لیکن عوام میٹر ہی نہیں کرتے۔ عوام ہی میٹر کرے گی آخر میں، یہ بھلے کر دیو بات بٹی صاحب۔ عوام جو ہے نا، یہ زندگی کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اس لیے میرے خیال میں ہمیں بڑے بچا کے آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں۔ تو ہم مشکل وقت میں ہیں، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سماج چارج ہوا ہے اس وقت۔ اخلاقی طور ان کو رستہ دیں بٹی صاحب۔ پریشر کوکر جو ہے نا، اس میں سے ویٹ نہ اٹھائیں تو پھر باورچی خانہ خطرے میں ہو جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سارے کریں، اپنا کھیل کریں، اپنا سیاست کریں، مگر بٹی صاحب یہ بند ہے نا آپ نے، یہ جو عوام کا ریلا ہے، جہاں سے یہ سارے نائل ہوئے ہیں، واری سارے نائل ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑے چینل نے کروایا نا سروے، میں نام نہیں لیتا، وہ ہمیشہ کرواتے ہیں اور بڑی اچھی روایت ہے، میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، تو پتہ چل گیا آپ کو کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ قاضی صاحب اس سروے کہاں گیا، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس الیکشن میں بادی النظر میں مجھے عوام کا ووٹ میٹر کرتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا۔ مجھے عوامی لیڈروں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اس وقت۔ عوامی لیڈر کیڑا تھے سر؟ محترم بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے الیکشن کا ہمارا مقابلہ ہوگا جو سلیکشن کے ذریعے آنا چاہ رہا ہے۔ ساری چیزیں تو کھول کے سامنے آ گئی ہیں آج۔ جس طرح اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کا ایک تاریخ ساز فیصلہ آیا ہے، انبلیویبل ہے، کہ 3-4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن اگر بل بھیجے ہم تو کروڑوں روپے ایک ٹی وی کا ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے قاضی صاحب، پاکستان میں اب انصاف، قانون، آئین، یہ چیزیں زومینی ہو گئی ہیں، دیکھنی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، وہی آئین ہے، وہی قانون ہے، وہی انصاف ہے۔ اللہ اللہ اور خیر صلاح، ڈام صلاح، تکر اللہ اللہ۔ بٹی صاحب اگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل۔ اب آپ دیکھیں نون لیگ حکومت بنا کر عوام اور مالیاتی اداروں کو ساتھ لے کر چلے گی، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب تک تو عوام کو ساتھ لے کے کوئی نہیں چلا۔ بٹی صاحب کون سے ہمارے رائٹس ہیں؟ یہ مالیاتی ادارے کون سے ہیں قاضی صاحب؟ مالیاتی ادارے، اب مالیاتی ایک تو عالمی ہے نا، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے۔ عوام کے ان کے ساتھ کیا تعلق اس الیکشن کا؟ عوام کو انہوں نے نچوڑنا ہوتا ہے۔ قرضہ لے کے اشرافیہ کھاتی ہے، 130-40 بلین ڈالر کا ہمارا ڈیٹ ہے نا، یہاں زمین پہ مجھے دکھا دے کہیں لگا ہوا ہے۔ کراچی جو ہے وہ ایک کھنڈر بن چکا ہے، لاہور کی حالت یہ ہے کہ سانس نہیں آپ لے سکتے۔ کدھر لگے یہ پیسے؟ کھائے انہوں نے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے واردات، اور بل کون دے رہا ہے؟ اس ملک کے عوام۔ قائد صاحب جنہوں نے کھائے ہیں، آپ نے کون سا ان کا احتساب کر لیا؟ آپ نے تو ان کو ایک کو ڈرائی کلین کیا ہے۔ آپ نے نیب قوانین میں امینڈمنٹ کر کے اربوں خربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس سارے واش کر دی ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں، یہ قوم ذمہ دار ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داری دی ہے وہ پوری نہیں کرتا تو وہ اس جرم کا برابر کا شریک جرم ہے۔ اقتدار چھوڑ دیں، آج قوم طاقت میں ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کون تھا، اس سے 3 سال پہلے کون تھا، اس سے 3 سال پہلے کون تھا، یہ وقت کا چکر چلتا رہنا ہے۔ لیکن IMF کی شرائط پر آپ دیکھیں نا، میں بٹی صاحب میں نے یہ سٹوری رپورٹ کی تھی آج سے کئی برس پہلے، کہ جب یہاں شوکت عزیز آیا تھا، ایک بینکر تھا، وہ بھی اکانومسٹ نہیں تھا خیر سے، وہ پرائیویٹ بینکر تھا جس کا کام ہوتا ہے کہ جناب آپ کو ٹیکس سے کیسے بچانا ہے، یہ ان کی مہارت تھی۔ سٹی بینک میں ملازمت فرماتے تھے۔ تو انہوں نے فرسٹ رجیم آف اکنامک ریفارمز IMF کی کروائیں، پھر سیکنڈ رجیم کروائی، ٹیرف نیچے پھینکے۔ یہ آج جو معاشی بربادی ہمیں، اور اس وقت بڑا رولا تھا، پتہ کیا، جو جی بینک میں سے گاڑی لے لو، زیرو ڈاؤن پہ گڈیاں مل رہی ہیں، ایک جعلی خوشحالی، ایک آرٹیفیشل ایکسپینشن آف دی مارکیٹ ہوئی، اور وہ دھڑام سے پھر ادھر آیا۔ اور بعد میں تو بات یہ ہے کہ یہ آپ پوچھ رہے ہیں نا IMF اور ورلڈ بینک کیا ہے، مال اوپر تقسیم
اور بل آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گا ریاست کو چلانے کا. وہ کیسے؟ آج 4 روپے کی بجلی بڑھ گئی. قائد صاحب ایک آپ میری رہنمائی فرمائیں. جو 90% لوگ سوال کرتے ہیں کیا تحریک انصاف کو بلا میں حتمی فیصلہ عدالتیں کریں گی اور وہ نہیں ہی کرنا چاہیے, ٹاک شو پہ یہ فیصلے نہ ہوتے ہیں نہ ہونے چاہیے, ڈو یو تھنک مل جائے گا؟ اور تحریک انصاف کو حالی بلا نہیں چھینا, تحریک انصاف ہی ختم کر دی. وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ مان کے آپ نے تحریک انصاف کا وجود ختم کر دیا. بلا تحریک انصاف کی نشانی تھی. پہلے آپ نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن منسوخ کیا, پھر جماعت ختم کی, پھر بلا لیا. تو کیا اگر بلا نہیں ملتا دین واٹ آف الیکشن میں کیسے دیتے ہیں؟ آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میں بالکل عاجز ہوں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جب آپ کہیں نکلے ہوئے تھے شہزاد حسین بٹ کو کہا یار کوئی ہماری رہنمائی کرو, کوئی تناظر مجھ سے بن پا نہیں رہا. میرا مطلب کی کرو گے بٹی صاحب؟ مطلب ایک منزل آ رہی ہے نا, 8 تاریخ کی منزل آ رہی ہے, 8 فروری آنا ہے. اب اس میں بالکل میری عقل عاجز ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کیسا معجزہ ہوگا جس کے ذریعے ہم کریں گے. اس کا سادہ سا جواب ہے, جو ہم نے 8 جنوری کو کیا 8 فروری کو بھی ویسا کر دیں گے. آپ فکر ہی نہ کریں, اس بات کا ذکر ہی نہ کریں. اس میں کوئی بہام نہیں رہا. ہم سب بہت سی مجبوریوں اور بے بسیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم ایک ضمیر کے بھی قیدی ہیں, طاقت کے بھی قیدی ہیں.